ٹکڑے ہوں گے. محترم عمران خان نے کہا فوج میں آپ اللہ کا واسطے جھوٹ ماننا اور غلط بیانیت سے پرہیز کرے. کیا سن لے؟ اس نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے, اس کو روکنا ہے. آج نون لیگ کی میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں, آپ کو کوئی خبر نہیں, نہ آپ کو خبر لینا چاہتے ہیں, نہ خبر دینا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے الزامات لگانے لگاتے رہے, 2 ہیلی کاپٹر پکڑے, رسے ساتھ پکڑے, جائیں اور جا کے خود ہی پھانسی لگا. اگلی سٹوری کی طرح چوہدری صاحب بڑھتے ہیں. چوہدری صاحب, آج بڑی ایک انٹرسٹنگ بحث شروع ہو گئی ہے, وہ ہے فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے. آپ کے دوست ہیں, آپ ان کے اوپر بھی بات نہیں کرتے, کیا کریں, لیکن ہمارے جو تاحیات قائد کی پارٹی ہے وہ اس کے اوپر کافی, مجھے ایسا لگتا ہے, کوئی اختلافات کا شکار ہے. آپ کو پتا خواجہ آصف صاحب تواتر کے ساتھ بیان بازی کر رہے ہیں کہ جناب باجوہ صاحب انہوں نے بڑا دل کردہ سی, انہوں تیسری ایکسٹینشن بھی لینی سی, وہ اگے پیچھے ہاتھ بھی مار رہے سن, مینوں پیغام رسانی بھی کروا رہے سن. یہی جنرل فیض صاحب کا بھی انہوں نے ایک حوالہ دے دیا کہ وہ میرے پاس آئے, وہ میرے پاس بیٹھے, انہوں نے مجھے اپنے ان کے سسر کے گھر بلایا, وہاں پہ ان سے کہا ہم آپ کو پنجاب حکومت بھی دیں گے, آپ کو فیڈرل حکومت بھی دیں گے. پروڈیوسر صاحب اگر وہ ہمارے پاس شارٹ اویلیبل ہے تو وہ ہم سنانا چاہیں گے. لیکن لیٹسٹ یہ ہوا ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا, جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ملک احمد صاحب, پروونشل اسمبلی سوری پنجاب اسمبلی, وہ ان کا بھی پرانا کافی تعلق ہے. وہ برملا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جی میری بہت پرانی تعلق داری ہے, دوستی ہے, ہم ملتے رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بڑے پرانے زمانے سے. پہلے خواجہ صاحب نے کل رات کو ایک اور انٹرویو کے دوران کیا فرمایا جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے اور ان کی خواہشات کے حوالے سے, جو نقوی صاحب نے بات کی کہ خواہشیں جو ہیں ہمیشہ مرواتی یہی ہیں. اب ہر بندے کی اپنی خواہش ہے, آپ دیکھیں فیوچر کے اندر کیا بنتا ہے, کیا فرما رہے ہیں سنیے. باجوہ صاحب کا رخصتی کا وقت آیا. آئی تھنک ہی ایکسپیکٹ آئی شوڈ کنٹینیو. گفتگو کی کو 9 10 12 دن جو ہے اس میں یہ انڈیکیشن جو ہے مجھے ملتی رہی. مینلی مک جو ہم چاہتے تھے نمبر 1 پہ جو نام ہے اس کو کر دیا, لیکن ہی کیپٹ آن انسسٹنگ. انہوں نے کہا مجھے میں فیض کو ڈراپ کر رہا ہوں تو آپ بھی جو ہے نا اپنی چوائس ڈراپ کر. میاں صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا, میں وہاں پہ اپنی بات منوا. آئی یوزڈ ٹو ٹریول آن ہیلی کاپٹر اینڈ گو ٹو آرمی ہاؤس. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان جا رہا ہے, وہاں پہ جا رہے ہیں, شامی اتنے پہنچ جانا ہے, آ کے میاں شہباز شریف نو رپورٹ دینی ہے. اب یہ دیکھا کہ وہ اب یہ اپنے ساتھی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے, ملک احمد صاحب وہاں سے آتے, پیغام لے کے آتے, واپس آ کے گواہ بنا رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے ظاہر اس وقت پرائم منسٹر تھے, ان کو پیغام دیتے, اور یہ معاملہ بڑا روٹین کے ساتھ چل رہا تھا. آج پھر مجھے لگتا ہے کہ صبر کا جو پیمانہ ہے وہ اچھل گیا ہے, بھر گیا ہے. ملک احمد صاحب نے جو ہے پھر جواب دے ہی دیا خواجہ صاحب کو, اور کافی جو ہے کانٹیکٹس کے ساتھ پیمانہ چھلک گیا ہے. اردو میری تصحیح کرتے رہتے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب. سنیے کیا فرما رہے ہیں. انہی دنوں میں جن تاریخوں کا حوالہ خواجہ صاحب طلعت صاحب کے پروگرام میں دے رہے ہیں, انہی دنوں میں جنرل باجوہ کا جولائی اینڈ اور سپتمبر کے مہینے کا ایک دورہ ہے امریکہ کا. نیو یارک میں وہاں پہ میٹ دی پریس کے ایک ہماری ایمبیسی کے اندر جو ایک پروگرام تھا, اس میں جنرل باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا. میری ان سے ایک جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی وہاں پہ ڈینائی کر دیا, جس سے ایک بڑی اچھی فضا بن گئی ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یار کینڈیڈلی میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کھڑے ہیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں. I've had my time. انہوں نے کہا اولڈ سولجرز فیڈ اوے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک کوشچن کے جواب میں انہوں نے بڑا فرینکلی کہا کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میرا مطمع نظر ہے, نہ میں مانگ رہا ہوں. پٹنگ دا رائٹ پرسپیکٹو, کانٹیکسٹ کو درست کرنا لازم ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو کانٹیکسٹ ہے نا اس کو درست کرنا لازم ہے. 3 واقعات وہ بتاتے ہیں کہاں کہاں پہ وہ موجود تھے, کہاں کہاں پہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ بتایا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ایکسٹینشن. این ڈی یو کا بتایا, امریکہ کا بتایا, ان کی ذاتی ملاقات ہوئی. چوہدری صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کی خاص محبت کیا ہے آپ کے دوست کے ساتھ, صاحب کا, آپ کے موجودہ دوست بھی ہیں, آپ حامی بھرتے ہیں کہ وہ میرے دوست ہیں, کہ وہ بار بار جنرل باجوہ صاحب کا نام دائیں بائیں کہیں سے وہ گھسیٹ کے لے آتے ہیں, حالانکہ اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, وہ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے دل نہیں بھرا ہوا. پتہ نہیں وجہ کیا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو بتا دیں. چوہدری صاحب. نہیں, اصل میں ان کے پاس بیچنے کو تو ہے کچھ نہیں. اب آپ نے 5-7 منٹ ایک الزامات لگوائے ہیں سابق وزیر اعظم پر, تو کسی دن اللہ کے حضور تو سب نے پیش ہونا ہے نا, اس میں کوئی کی جواب دو گے. تو بات جو آپ نے پوچھی تھی اس طرح بعد میں آ جائے.
जी आज नून लीग की मीटिंग हुई है लाहौर में, आपको कोई खबर नहीं, ना आपको खबर लेना चाहते हैं ना खबर देना चाहते हैं। प्लीज दें खबर। एक तो अच्छी बात है कि वो बिजली की जो कीमत है वो सोच रहे हैं कि 200 से 300 400 500 जितने ज्यादा यूनिट जो है ना उन लोगों को रिलीफ दिया जाए, इट विल बी गुड। दूसरा वो जो अपना कोई बयानियां बनाते फिर रहे हैं और मुख्तलिफ तामक टोइयां मार रहे हैं, तो आप लोग उसका पीछा करें भाई। आप एक्साइटमेंट वाले और एनर्जेटिक यंग लोग हैं। अब हमारी उम्र तो नहीं है कि हम जाके वहाँ एच ब्लॉक के बाहर बैठे कि अंदर से क्या खबर निकल रही है। तो मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है कि अच्छी खबर आई है कि वो कुछ ना कुछ रिलीफ दे रहे हैं। हो सकता है 500 यूनिट तक वालों को दे दें, तो इट विल बी गुड अगर किसी तरह भी गरीब का भला होता है। दूसरा, जो आपकी तबाही हो चुकी है अवाम की नज़र में, जो मर्जी करते रहे आपको, आप वापसी कोई नहीं है। तो अगर आपने इल्जामात लगाते रहे, 2 हेलीकॉप्टर पकड़े, रस्से साथ पकड़े जाए और जाके खुद ही फांसी लगा दें। मैंने तो बहुत पहले यही कहा था, लेकिन ये बातें जो है ना, आप किसी के पीछे पड़े रहें, दैट्स नॉट गुड। जी सर, देखें जो भी इल्जामात हैं इन्वेस्टिगेशन होनी है। पहली प्रेस रिलीज के अंदर भी ये बता दिया गया था कि उनको अपने चॉइस का वकील मिल जाएगा। जो भी इल्जामात लग रहे हैं इनोसेंट प्रूवन गिल्टी। कोई कमेंट कीजिएगा, फिर हम स्टोरी से आगे बढ़ना है। कमेंट ये है जी कि जो चोई साहब बात कर रहे हैं, जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी की फौरी बाद से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, उनका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है। 180 से उनका नीचे ब्लड प्रेशर आ नहीं रहा। ज़हनी तनाव का वो शिकार हो चुके हैं। लेकिन चौधरी साहब अगर नहीं सुनना चाहते, मेरे पास खबर है जी, मैं खबर दे रहा हूँ। बात ये है कि चौधरी साहब को समझाना चाह रही किया था, तो चौधरी साहब ने अर्ज किया था बहसियत जर्नलिस्ट ना, अगर किसी की बीमारी की बात करनी है ना, आपने किसी भी शख्स की बात नहीं कर रहे, सुन तो लें, टेंशन में है, ज़हनी तनाव का शिकार। अच्छा, हॉस्पिटल शिफ्ट होना चाहिए। अगर वो हार्ट अटैक हो जाए। आज एक दिन पहले कहते हैं कि जनरल फैज से हमारा, बात सुन लीजिएगा, कुछ दिन पहले कहते हैं कि जनरल फैज से मुतल्लिक आर्मी जो कर रही है उनका इंटरनल मैटर है, हमारा कुछ लेने देना नहीं है। आज बोल रहे हैं जी कि कौम का मुल्क का एहसास थे जनरल फैज हमीद। एक बात के ऊपर आप देखें कि ज़हनी तनाव मुलाकात हुई है उनसे जी, आज भी रिपोर्ट हुई है ना जी, उनकी साफियों से गुफ्तगू हुई है। तो जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो पुरानी खबर भी, जब उन्होंने कहा कि कुछ लेना देना नहीं है, तो ये भी पुरानी खबर है। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात नकवी साहब आप भी बता दें, ऐसा बोल रहे हैं। चौधरी साहब 1 मिनट हो गया, नकवी साहब आप भी कंप्लीट कर लें, फिर आगे बढ़ना यार, काफी और भी जी कर लें, आप भी कंप्लीट कर लें। देखिए, मैं जो भी बात करता हूँ, जो बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पे करता हूँ। मैंने अपनी तरफ से किसी पे ना कभी कोई इल्जाम लगाया, ना किसी के हवाले से कोई गलत बात कोट की है। पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, ये मोहतरम इमरान खान ने कहा। पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा, मोहतरम इमरान खान ने कहा। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, मोहतरम इमरान खान ने कहा। फौज में आप अल्लाह का वास्ते झूठ बनना और गलत बयानियत से परहेज करें। चौधरी साहब सुन ले ये सब का सब क्या सुन ले। उसने कहा कि ये हो सकता है, इसको रोकना है, मुझे ये उल्ट करके बता रहे हैं। नहीं वो तो मैं क्या सुन लूं फिर, ये तीसरी दफा यही बात कर रहे हैं। जी नकवी साहब, ये सारे जो आप बात कर रहे हैं ना, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में होता है। आपको पता है ये बात हुई, उन्होंने कहा जी, लेकिन कहा ना, मैं यही बात कर रहा हूँ। और सर उन्होंने क्या कहा था। अच्छा, एनीवेज आगे बढ़ते